السلام علیکم، لٹریچر ٹاکس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں احمد بلال، اور آج ہم تعلیمی نظام، تعلیمی اصلاحات اور کیسے تعلیم معاشرے کی مختلف اکائیوں کو جوڑ سکتی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں میاں عمران مسعود۔ آپ پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں، آج کل یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں وائس چانسلر کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گندھارا ایسوسی ایشن آف ہیریٹیج اینڈ آرٹ پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار دس پوڈ کاسٹ۔ آلرائٹ جی سر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے کوشچن سے۔ تو آپ ہمیں اپنی جو ایک ریسنٹ پورٹ فولیو ہے گندھارا ایسوسی ایشن کے بارے میں اگر ہمارے لسنرز کو انفارم کریں۔ دیکھیں، گندھارا ایسوسی ایشن آف آرٹ اینڈ کلچر گاکا، اس کا میں چیئرمین ہوں، اور چونکہ میں کلچر پہ کام کرتا ہوں، ہیریٹیج پہ کام کرتا ہوں، اور ہمارے ہاں جو گندھارا جو ہے، گندھارا ایک خاص ریجن کا نام ہے جو کہ 4 ممالک میں ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں، افغانستان میں، اور چائنا، نیپال وغیرہ میں۔ تو یہ گندھارا جو ہے، اور جس میں صاف ظاہر بدھزم تھا، یہ تو ان کی جو ساری ایکٹیویٹی تھی وہ اس ریجن میں تھی، یعنی کہ ٹیکسلا جو تھا ان کا سیٹ آف جو تھا نا، وہ ایکسلنس تھا اس زمانے میں۔ اور جس طرح آج کل پیرس ہے، نیو یارک ہے، جو سیٹ آف لرننگ ہے، اس زمانے میں جو تھا یہ کہہ لے گندھارا کی جو سیٹ آف لرننگ تھی وہ ٹیکسلا تھا۔ اور آج بھی ٹیکسلا کے اندر اور پاکستان کے اندر جو بدھسٹ سائٹس ہیں وہ انتہائی اہم اور یونیسکو لسٹ پر ہیں۔ جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ تخت بھائی ہماری مونسٹری ہے، جو کہ 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے، تقریباً 2200 سال پرانی ہے، اور یہ دنیا کی جو پہلی مونسٹری میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ریسرچرز ہوتے ہیں جو گندھارا پہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ آ کے پھر ان علاقوں میں آتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان میں آتے ہیں اور آ کے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جی، اور کسی کو شوق بھی نہیں ہے، پریورٹی لسٹ پہ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا اثاثہ پاکستان کے پاس ہے، لیکن اس کی کوئی تشہیری کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ آپ ریسرچرز کو اٹریکٹ کرو۔ پھر ریلیجس ٹورزم پہ پاکستان کام کرتا ہے۔ ہمارے ہاں 2 قسم کے ریلیجس ٹورزم آتا ہے، ایک بدھسٹ اور ایک سکھ والا جو ہے نا، وہ ٹورسٹ آتا ہے یہاں پہ۔ تو دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جو ہیں وہ ریلیجس ٹورزم پہ اکانومی میں بہت زیادہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس سیکٹر میں کوئی کام نہیں ہوا۔ ہمیں کو 20-25 سال لگے ہیں، ہم نے اویئرنیس پروگرام، ہم نے اس کو کیا، اویئرنیس کی، ہم نے سیمینارز کیے، کانفرنسز کی، ہم نے لوگوں کو بتایا کہ گندھارا کیا ہے اور یہ سائٹس کی کیا اہمیت ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو تھی وہ ٹیکسلا یونیورسٹی تھی، اور اس کا شمار جو ہے وہ اوبویسلی اولڈسٹ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے۔ آج بھی اس کے نشان جو ہے وہ جولیان ایک جگہ ہے جہاں پر ایک اسٹوپا بنا ہوا ہے، اور دنیا آ کے وہ دیکھتی ہے۔ تو ہماری ایسوسی ایشن کا یہ کام ہے کہ ہم اس میں پی ایچ ڈی پروگرام ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس میں اویئرنیس پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اسپیکرز کو باہر سے بلاتے ہیں، ریسرچرز کو بلاتے ہیں، کنیکٹ کرواتے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، پھر ہمارے آرکیالوجی ہسٹری ڈپارٹمنٹس ہیں جو یونیورسٹیز کے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومتی سطح پر اس پہ کوئی کام نہیں ہوا پہلے۔ اب اس پہ اویئرنیس آ چکی ہے، اب اس میں لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ آ چکی ہے کہ گندھارا کیا چیز ہے، یہ جو بدھسٹ سائٹس کی کیا چیز ہے۔ اب بڑے بڑے جو بدھسٹ کنٹریز کے جو چیف مونکس جو ہیں، جو ریلیجس لیڈرز ہیں، وہ آتے ہیں پاکستان میں، وہ آ کے رہتے ہیں ٹیکسلا میں، اپنی عبادات کرتے ہیں، اپنی رسومات کرتے ہیں۔ جو ان کا جو حج ہے، جو پلگرمیج ہے جو بدھسٹ کا، وہ 40 دن پر محیط ہے، اور یہ پیدل چلتے ہیں، یہ چلتے ہیں، ٹیکسلا سے چلتے ہیں، یہ جاتے ہیں سوات تک جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں، تخت بھائی جاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں یہ لوگ۔
جس طرح ہم حج کرتے ہیں مکہ مدینہ میں جا کے، ٹھیک ہے. ان لوگوں کا حج جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے سکھوں کا جو سب سے بڑی ریلیجس سائٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں. یہ جی لوگ جی. بھی یاترا پہ آتے ہیں، حسن ابدال جاتے ہیں، اس کے بعد ننکانہ صاحب جاتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سا جو ہے وہ کہہ لیں ٹورسٹ جو ہے وہ اس زمرے میں آتا ہے. اب ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں گندھارا کی ریکگنیشن جو ہے وہ مل گئی ہے اس کو. لوگ ٹھیک اس ہے. میں ماسٹرز پروگرام بھی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی پروگرام بھی کر رہے ہیں. لیکن جو میرا ایک جو خواب ہے یا جو ویژن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کرے اور دنیا بھر سے جو ٹورسٹ ہے وہ یہاں پر آئے، یہاں پر آئے اور اکانومی میں اضافہ ہو، نیٹ ورک ہو، ہوٹلز بنے ہوں، سیکیورٹی ہو اور ان کا بندوبست کیا جائے. پھر ان جو گندھارا سائٹس جو ہے ہماری مونسٹری ہے، اس کے بعد ٹیکسلا ہے، چھوٹا لاہور ہے، پشاور میوزیم میں بہت زیادہ سامان پڑا ہوا ہے. لاہور میوزیم میں سب سے بڑا ٹریجر جو ہے گندھارا کا وہ لاہور میوزیم میں ہے. امیزنگ. جی ہاں، اور جو ایک پورا سیکشن انہوں نے گندھارا کا بنایا ہوا ہے. پھر گندھارا کی جو آرٹ اور کلچر ہے گندھارا کا، جس میں ان کی کہہ لیں ڈریسز آ جاتے ہیں، ان کی جولری آ جاتی ہے، ان کے برتن وہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے وہاں پہ لاہور میوزیم میں. تو یہ دکھانا چاہیے ہمیں پوری دنیا کو. اور سب سے بڑا ہمارا آئیکونک آرٹیفیکٹ جو ہمارے پاس ہے وہ فاسٹنگ بدا ہے. اگر آپ لاہور میوزیم میں، ہاں اس کے پیچھے تو یورپینس جو ہیں وہ مرتے ہیں اس کی ایگزیبیشن کروانے کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا فاسٹنگ بدا یورپ چلا جائے، چائنا چلا جائے، جاپان چلا جائے، کوریا چلا جائے. یہ کئی ممالک جو ہیں وہ مانگتے ہیں اس کو کہ آپ آئیں، اور اس کے حوالے سے وہ پیسے بھی دینا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان حکومت جو ہے وہ وچ از رائٹ، وہ بڑی کانشیس ہے کہ یہ اتنا ڈیلیکیٹ ہے کہ ٹوٹ نہ جائے. اس کی انشورنس بھی بڑی اونچی ہوتی ہے، تو لہٰذا اتنی آسانی سے وہ اجازت نہیں دیتے. یہ پرائم منسٹر اجازت دیتے ہیں اس کو کہ یہ فاسٹنگ بدا کو لے جایا جائے وہاں پہ. اور اس پہ اب ہمارے جو میوزیمز ہیں، لاہور میوزیم ہے، پشاور ہے، اب بہت زیادہ سیمینارز وہ کرواتے ہیں گندھارا پہ. تو امید ہے کہ یہ سیکٹر بھی جو ہے نا وہ اس کو اہمیت ملے گی انشاءاللہ. جی، وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. شور. اور سر یہ بہت اچھا ہے، مطلب ایون آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود یونیورسٹیز، لیکن ابھی مجھے بہت ریسنٹلی اس چیز کے بارے میں پتہ چلا. تو وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں ریسرچ کرنے کے لیے یا ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی ایسوسیشن کو یا اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح سے ریچ جی آؤٹ؟ ہاں، مور دین ویلکم. ہمارے ساتھ کورینز کام کرتے ہیں. کورین چیف مونگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر یونیورسٹی بنے. وہ فنڈنگ بھی دینا چاہتے تھے، زمین بھی حاصل کرنا چاہتے تھے. ہماری ایسوسیشن ویلکم کرتی ہے ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر ریسرچر کو. ہماری ویب سائٹ ہے گاکا کے نام سے GACA، اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہمیں اپروچ کر سکتا ہے، کوئی بھی ریسرچر اپروچ کر سکتا ہے. ہمیں باہر سے یونیورسٹیوں میں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں وہ ہمیں لکھتے ہیں، کیونکہ گندھارا یہاں پہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے پاکستان میں ابھی. تو پھر ہم ان کی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ان کو ہم سائٹس کا بتاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے سائٹس کی، کیسے آپ نے جانا ہے، کہاں رہنا ہے آپ نے، اور کیسے آپ نے اس کے نوٹس لینے ہیں. تو اس میں ہم ہیلپ کرتے رہتے ہیں. سر آپ نے تعلیم، ایجوکیشن مینجمنٹ، ایجوکیشن پالیسی میکنگ اور اب آپ ہیریٹیج کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں شعبے جو ہیں یہ کس طرح سے آپس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں یا آپس میں جڑتے ہیں، یا یہ ان کو ہمیں الگ الگ دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، خاص طور پر جو نصاب کی اگر آپ بات کریں تو نصاب میں ہم ہر سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. ہم ہسٹری بھی پڑھاتے ہیں، ہم اپنا سائنسز بھی پڑھاتے ہیں، جغرافی بھی پڑھاتے ہیں. میرے نزدیک کوئی نصاب جو ہے وہ آرٹ اینڈ کلچر کے بغیر جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا، وہ ادھورا ہے. بچوں کی لائف میں، بچوں کی انڈرسٹینڈنگ میں رسپیکٹ اینڈ امپورٹنس آف آرٹ اینڈ کلچر، میوزک، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اسپورٹس وغیرہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور جب تک آپ بچوں کو ہسٹری نہیں، ہم تو پڑھاتے ہیں پاکستان ہسٹری، اور کئی ممالک میں تو ورلڈ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. جی جی. ہم بچوں کو جغرافی بھی پڑھاتے ہیں، ہسٹری بھی پڑھاتے ہیں، سائنسز بھی پڑھاتے ہیں. لیکن میرے نزدیک جو کلچر کی جو رسپیکٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ہمارا بڑا اسٹرانگ کلچر ہے پاکستان کا. ہم اپنے بچوں کو اگر کلچر نہیں پڑھائیں گے یا انہیں ہماری کلچرل ویلیوز کا نہیں پتہ ہوگا تو یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. تو میرے نزدیک ان چیزوں کی بڑی ویلیو ہے. خالی نمبر لینے سے اور
A+ گریڈز لینے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں بڑی کمپریہنسو ایجوکیشن اپنے بچوں کو دینی پڑے گی. ہم دے بھی رہے ہیں. ہمارے ہاں میٹرک کا نظام ہے، پھر ہمارے ہاں او لیولز اے لیولز کا بھی نظام چل رہا ہے، آکسفورڈ، کیمبرج، آئی بی، میٹرک سسٹم سارے یہ چل رہے ہیں. ہر نظام کا اپنا ایک کریکولا ہے. تو کریکولا وہی اچھا ہوتا ہے جو بیلنسڈ کریکولا ہو، جو کہ آپ کو دیکھیں ہمارے ہاں انڈس سویلائزیشن بہت پرانی ہے جی جی اور ہمیں اس کو پڑھانا چاہیے. اپنے ہم پڑھاتے ہیں، ہمارا منجو دارو، ہمارا ہرپا، ہم سب پڑھاتے ہیں. ہم انڈس سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ورلڈ سویلائزیشن ہے، چائنیز سویلائزیشن بہت بڑی ہے. اس کے بعد ایرانین سویلائزیشن جو ہے وہ ہزاروں سالوں پہ محیط ہے. یہ ہمارے ریجنل پارٹنرز ہیں، یہ ہمارے نیبرز ہیں. چائنا، اس کے بعد ایران، اس کے بعد افغانستان. تو انڈیا کا اپنا ایک کلچر ہے، پاکستان کا اکٹھے ہی ہم لوگ رہتے تھے. جی تو یہ ہسٹری کی چیزیں ہیں، یہ کوئی ہم نے خود سے نہیں گھڑی ہوئی چیزیں. تو بچوں کو ہسٹری اور کلچر پڑھانا یہ ضروری ہے. جو لوگ اپنی ہسٹری سے ان ٹچ نہیں رہتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. جو لوگ اپنا کلچر بھول جاتے ہیں وہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی ہسٹری اور اپنے کلچر کے بارے میں بڑا فخر ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بڑا اسٹرانگ کلچر ہے اور ہماری بڑی اسٹرانگ ہسٹری ہے. سر، آپ کی نظر میں آج پاکستان میں تعلیمی نظام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، تعلیمی نظام پر بہت بڑی بحث ہوئی ہے اور اس میں کئی چیلنجز ہیں، اور نصاب ایک بہت بڑا چیلنج ہے. نصاب کی درستگی، نصاب کی تیاری اور نصاب کو جدید ایڈوانس ریسرچ پر بیس کرنا. اس کے بعد پھر پڑھانا نصاب کو. پڑھانے سے مطلب ہے ٹیچرز جو ہیں وہ زبردست ہونے چاہیے. اس کے بعد کلاس روم کی کیا انفراسٹرکچر آپ کا کیسا ہے، ٹاٹ ہے یا کرسی ہے یا میز ہے، واش روم ہے کہ نہیں ہے، بجلی پانی ہے کہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو بہت بڑی بیٹل جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو درست کرنے میں ہی رہتی ہے. جس زمانے میں نے وزارت سنبھالی تو اس زمانے میں اسکولوں میں چار دیواری نہیں تھی اور فرنیچر نہیں تھا، بچے ٹاٹ پر بیٹھتے تھے. پھر وہ بلیک بورڈ ہی نہیں ہے، وائٹ بورڈ بھی نہیں ہے. پھر آئی ٹی کا زور تھا، کمپیوٹر آ چکا تھا. ہمارے ہاں آئی ٹی لیبز ہی نہیں تھیں، آج بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. آج بھی وائی فائی کی فیسلٹی سرکاری اسکولوں میں نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. تو یہ تعلیم کے حوالے سے چیلنجز ہمیشہ رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ پالیسی کیا بناتے ہیں ایز اے گورنمنٹ، ایز اے پالیسی میکر، تاکہ بچوں کو ہم نے لے کر آنا ہے اسکولوں میں. اب آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ 2.5 کروڑ ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑا فگر ہے کہ اتنا زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. اب جو اسکول میں آ جاتے ہیں بچے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں 5ویں جماعت سے، 6ٹھی جماعت سے. یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے پاکستان کا. جی جی ایک تو ہے آؤٹ آف اسکول کبھی آئے نہیں، ایک ہے جو ان اسکول ہیں وہ ویسے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر گرلز پارٹیسپیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک گرلز کو ہم نے لے کر آنا ہے. تو یہ چیلنجز ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو یا کسی بھی منسٹری کو، جس کو ہم پورا کرتے رہتے ہیں. پھر ہمارا انفراسٹرکچر بہت بڑا ہے. پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، 63,000 اسکول ہے یہاں پہ، 7 لاکھ بندہ کام کرتا ہے ایک وزارت میں. پھر باقی تینوں صوبوں بھی ہیں، گلگت بلتستان بھی بن گیا ہے. تو اگر آپ کلیکٹیولی پاکستان کی تعلیمی حالت پہ اگر غور کریں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آج بھی ہمارے ہاں 277 یونیورسٹیز ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں رجسٹرڈ، HEC ریکگنائزڈ. اور لیکن ہمارا جو یوتھ ہے جو 65% پر محیط ہے، 26 کروڑ کی آبادی میں سے 65% جو ہے وہ یوتھ ہے ہمارا، یوتھ آف پاکستان، نوجوان. اور لیکن اس میں سے 13% جو ہے وہ جاتا ہے ہائر ایجوکیشن میں. 13%، یعنی کہ کم ہے، ایکسس کم ہے. ہمیں زیادہ یونیورسٹیز چاہیے. ہمیں ایک یونیورسٹی یا ایک میڈیکل کالج کو 100 سیٹیں ملتی ہیں MBBS کی، ہمیں زیادہ سیٹیں چاہیے. ہمیں انجینئرنگ کی زیادہ سیٹیں چاہیے. ہماری آبادی زیادہ ہے، سیٹیں کم ہیں. ہمارے نوجوان زیادہ ہیں، یونیورسٹیاں کم ہیں. تو لہٰذا اس اینگل کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں نوجوانوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو پاکستان اس چیلنج سے گزر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ
ابھی جو فریش پالیسی جو بنی ہے وہ کیسی بنی ہے؟ آیا بچہ اسکول سے پہلی جماعت سے لے کے پی ایچ ڈی تک جو اس کا سفر ہے، آیا وہ سوئفٹ موومنٹ ہے یا اس کو پرابلمز آتی ہیں؟ اس میں ایگزامینیشن بھی آ جاتا ہے، ایگزامینیشن کے بعد ڈگری لینے کے بعد پھر پلیسمنٹ بھی آ جاتا ہے. پلیسمنٹ سے مراد ہے ان کو نوکریاں کہاں پر دیں اور کون سی ڈگری ان کو پڑھائیں جس سے ان کو سکل حاصل ہوتا ہے. اب پرانا بی اے تو ختم ہو گیا جی جو جی. ہم نے اپنے زمانے میں کیا تھا. سیمیسٹر سسٹم. پرانا ایم اے ختم ہو گیا، اینول سسٹم ختم ہو گیا، سیمیسٹر سسٹم آ گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈگریوں کا مقابلہ دنیا بھر کی ڈگریوں سے ہو، کمپیٹیبلٹی ہو اور ریکگنیشن ہو. ہمارے بچے باہر جاتے ہیں امریکہ تو فاؤنڈیشن کورس کرتے ہیں، وہاں پہ 1 سال کا وہ کورس کرتے ہیں. یورپ میں جائیں وہاں بھی کورس کرتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں جس کو ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں. سر پالیسی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اور میں اس جب پوڈ کاسٹ کی تیاری کر رہا تھا تو آئی واز ان ٹچ وتھ سم اسکول ٹیچرس. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن تھا ایک استاد کا کہ پالیسی میکنگ اور پالیسی امپلیمنٹیشن. پالیسی امپلیمنٹرز ایکچولی وہ استاد ہے جس نے Sure. کلاس روم میں کھڑے ہونا ہے اور وہ تمام سچویشن یا ان مسائل کا اس کو ایکچولی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ کس حد تک شامل ہوتے ہیں یا آپ جب ایجوکیشن منسٹر تھے آپ نے ان کو اس پروسیس میں شامل کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کی یا آج بھی ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں اپنے؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. اور کبھی بھی ٹیچرس کو لفٹ نہیں کرائی گئی. جو بیچارے امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو کلاس روم میں کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں، جو نصاب کتاب سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان سے تو کبھی پوچھا ہی نہیں گیا آج تک. تو میں نے یہ کہہ لے روایت رکھی کہ میں نے ان سے کنسلٹ کیا تھا. میں نے ٹیچرز جب میں نے اپنی پالیسی بنائی تھی، جب ہماری حکومت نے بنائی تھی، تو ہم نے پھر ٹیچر سے پوچھا کیا پرابلم کیا ہے. تو ٹیچر نے یہ بتایا کہ ہمارے بچے تو ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس تو فیس ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس تو یونیفارم کے پیسے ہی نہیں ہیں، غربت ہے. اور اسی لیے پھر ہم نے اپنے زمانے میں مفت تعلیم کا اعلان جی جی. کیا، اینڈ دیٹ واز اے بگ اسٹیپ. ہم نے مفت کتابوں کا اعلان کیا. پھر ہمارے ہاں پنجاب میں 15 اضلاع ایسے تھے جن کا شرح خواندگی 40% سے نیچے تھا اور وہاں پہ گرلز پارٹیسپیشن کوئی نہیں تھی. یہ ساؤتھ کے تھے ہمارے اضلاع. تو ہم نے وہاں پہ پاکٹ منی ایک سٹائپنڈ رکھ دیا بچیوں کے لیے، انسینٹیو ہم نے دے دیا، مفت تعلیم کا دیا، مفت کتاب کا دیا، سٹائپنڈ دیا، مفت یونیفارم کا دیا، پھر کرسی اس کو دی، میز دیا اس کو، بجلی دی، ٹوائلٹ اس کو دیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک ریفارم پروگرام بنایا تھا 2002 میں جو آج بھی چل رہا ہے، اور مفت کتاب آج بھی چل رہی ہے. چل رہی ہے بالکل. اور ہم نے یہ بیسکس تھے، یہ کوئی احسان نہیں تھا ہمارا، یہ اس کا رائٹ ہے بچے کا. جی جی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ ہم نے مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے ہر بچے بچی کو پاکستان کے. یہ ہم پہ لازم ہے ایز اے پالیسی میکرز پہ یا گورنمنٹ پہ. وہ ہم نے اس کو پورا کیا. اور اب پیسے تو تھے نہیں، پیسے تو کبھی بھی نہیں ہوئے. ہمارا ملک تو ہمیشہ اکنامکلی اسٹرگل کرتا رہتا ہے. ہم نے پھر ورلڈ بینک کو پارٹنر بنایا، ان سے ہم نے پیسے کریڈٹ لے کے ہم نے اپنا پروگرام چلایا. اللہ کی مہربانی ہے جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا 2002 میں، اور 5 سال بعد پھر شرح خواندگی جو تھا وہ 42%، پنجاب کا وہ 62% پہ پہنچ گیا. اور یہ ورلڈ بینک نے تھرڈ پارٹی ایویلویشن اس کی کی، آج بھی وہ شرح خواندگی قائم ہے. تو اگر آپ ڈائریکشنل محنت کریں اور اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو آپ کو ریزلٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. جی سر، ہمارے ہاں جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نئے نام کے ساتھ ایک ایسی پالیسی جس طرح سے ہم جو ہمارے پرانے ایشوز ہیں ان کو ہم ایک کارپیٹ کے نیچے چھپا کے تو ہم کچھ نیا امپلیمنٹ کرتے ہیں. جس طرح ہم نے سنگل نیشنل کریکلم دیکھا، ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے پبلک اسکولس کی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پرائیویٹائزیشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہوگی، یہ کمپرومائز ہے یا یہ کیا ہے؟ دیکھیے دس از اندر ایریا آف چیلنج. ہمیں میرے زمانے میں 63,000 اسکول تھا، میرے بعد جو حکومت آئی 10,000 اسکول انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا، پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا، اور یہ کہا کہ ہم سے یہ اسکول چلتے نہیں ہیں، این جی اوز چلائیں، یونیورسٹیز چلائیں. یہ ایک ماڈل ہے جو محکمہ تعلیم میں آپ لے سکتے ہیں، آپ بھی اٹھا سکتے ہیں اسکول، میں بھی لے سکتا ہوں اسکول. اور اب پھر انہوں نے 15,000 اسکول پھر آؤٹ سورس کر دیا ہے، اور اب یہ کہا ہے کہ ہم سے نہیں چلتے تو اس کو پرائیویٹ سیکٹر چلا لے.
تو ایک جگہ تو حکومت پرائیویٹ سیکٹر کی مدد مانگتا ہے کہ آپ ہمارے سرکاری اسکول چلا لیں، ہم آپ کو پر بچہ 4,000 روپیہ دیں گے. یہ نیا ایک ماڈل ابھی آیا ہوا ہے. تو ابھی ایک نیا اور اسکیم آئی ہے نواز شریف ایکسلنس اسکولس، کہ آپ اسکول بنائیں تو گورنمنٹ آپ کو 4,000 سے لے کے 8,000 روپیہ دے گی پر بچہ. اچھا. اور ہاں جی، تو یہ ماڈل بھی ابھی ریسنٹلی آیا ہے. پھر ہماری پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، پھر ایک اور ادارہ ہے پنجاب کا، پی ماؤ اسے کہتے ہیں. یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر اسکولوں کو چلاتا ہے، سرکاری اسکولوں کو چلاتا ہے. یہاں آپ کا اپنا پرائیویٹ اسکول ہوتا ہے لیکن پیسے جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ دیتی ہے. یہ ماڈل چل رہا ہے، ابھی بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نیٹ ورک پرائیویٹ اسکولوں کا ہے جی جی. جو پیرلل چل رہا ہے حکومت کے ساتھ ساتھ. اگر اس وقت 50,000 سرکاری اسکول چل رہا ہے پنجاب میں، تو تقریباً 1 لاکھ پرائیویٹ اسکول چل رہا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. جو کہ ڈبل. کوالٹی ایجوکیشن دے رہا ہے، جو کہ او لیولز، اے لیولز، انگلش میڈیم، میٹرک اسٹریم وہ دیتا ہے. شاندار ان کے ٹیچرز ہیں، شاندار ان کے اسکولز ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ ہے، فرنیچر ہے. لیکن فیس تو ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی. جی جی. اب یہ کہنا ہے کہ جی وہ فیس لیتے ہیں اور اسکول چلاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، تو فری تو کوئی بھی نہیں پڑھاتا پرائیویٹ سیکٹر میں. جتنی آئی وی لیگز کا آپ نام لے رہے ہیں وہ سارے پیسے لیتے ہیں. جی جی. تو پرائیویٹ سیکٹر کے رول کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کو برا بلا سمجھتی ہے. جی جی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیسیں بڑی بٹورتے ہیں. حالانکہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے آپ کو. اس وقت جو ہے پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. میں کئی نام لے سکتا ہوں یونیورسٹیز کے جو پرائیویٹ سیکٹر کی، جن کا میرٹ بہت ہائی ہے، جو ورلڈ رینکنگ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. تو یہ ڈبل پالیسی ہے گورنمنٹ کی. ایک جگہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو استعمال کرتے ہیں جی جی. کہ آئیے ہمارے اسکول چلائیے، اور دوسری جگہ اگر وہ پاکستانی عوام کو پرائیویٹ سیکٹر اگر پڑھا رہا ہے فیس لے کے، تو دیکھیں نا بغیر فیس کے وہ کیسے سسٹینیبل نہیں نہ ہوتا پروگرام. اور شرح خواندگی میں آدھا حصہ تو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، کوالٹی میں بھی آدھا حصہ تو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. تو آپ اس کے قوانین ایسے بنا دیتے ہیں سخت کہ وہ گرو ہی نہیں کر سکتا. جی جی. 22 قسم کے ٹیکسز آپ لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، اسکولوں کو آپ بند کر دیتے ہیں. پوری دنیا میں 195 ڈیز ہوتے ہیں اکیڈیمک ڈیز 365 میں سے، آپ پاکستان میں 140 دن صرف پڑھاتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بحث بھی ہے، ایک ہماری کہہ لے ریکویسٹ اور سٹرگل اور جنگ بھی ہے حکومت کے ساتھ کہ بھئی آپ ہمارے تدریسی دن تو پورے کریں نا. 195 دن کووڈ آیا، سماگ آئی، بارش آئی، آندھی آئی، گرمی آئی، طوفان آیا، اسکول آپ بند کر دیتے ہو. جنگ آئی، اسکول آپ نے بند کر دیا. آج بھی اسکول بند پڑے ہیں آپ کے. پھر آپ کہتے ہیں آن لائن چلے جاؤ. بھائی آن لائن نہیں کرا سکتے پبلک اسکول والے. سرکاری اسکول میں آن لائن کی فیسلٹی کوئی نہیں ہے، غربت ہے. لوگوں کے پاس نہ موبائل ہے، نہ لیپ ٹاپس ہیں، نہ وہ ٹیبز ہیں، نہ وائی فائی کی فیسلٹی ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو پڑھا لے گا اپنے بچوں کو، وہ امیر ہے. جی جی. تو میرے نزدیک جب تک ہم ریکگنائز نہیں کریں گے دا رول آف دا پرائیویٹ سیکٹر، تب تک یہ معاملے آگے نہیں چلیں گے. سو لیٹس بی پارٹنرز ود ایچ ادر. گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کم از کم تعلیم میں، تعلیمی شعبے میں آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور پاکستان گورنمنٹ کے یا پاکستان کے جو ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کی ضرورت ہے. آج آپ پاکستان کا جو شرح خواندگی ہے وہ 51% پہ ہے پورے پاکستان کا. تو آگے نہیں بڑھنا ہم نے، آگے ہم نے جانا ہے، کوالٹی نہیں ہم نے دینی. تو پرائیویٹ سیکٹر کو استعمال کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے. اگر آپ ان کو پیسے نہیں دے سکتے، اگر آپ ان کو اسکالرشپ نہیں دے سکتے، تو پالیسیز ایسی بنائیں کہ ایک آسانی سے اسکول یا کالج کھل جائے نیا، یا یونیورسٹی کھل جائے، تاکہ بچے جو ہے ہمارے وہ ڈراپ آؤٹ نہ ہوں اور پڑھ سکے. تو میرے نزدیک پرائیویٹ سیکٹر کا بہت اہم رول ہے، اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. بالکل صحیح سر. دیٹس ویری انفارچونیٹ. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایجوکیشن منسٹر نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا جی کہ اتنے ہزار بچے پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے تو گورنمنٹ اسکول میں آئے ہیں. حالانکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ انفلیشن اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ اب لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے وہ فی پے کرنا پرائیویٹ کو، تو وہ گورنمنٹ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن وہ ایک پورٹری ایسے کیا جاتا ہے دیٹ از دا سکسیس آف گورنمنٹ اسکولس. جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جو کہ ہمیں پوری دنیا میں نظر آتی ہے، آلریڈی آپ نے اس پہ بات کی ہے، لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکنگ میں ہم کیا ایسی چیزیں
کر سکتے ہیں جن سے کہ ایک یہ جو ریلیشن شپ ہے پبلک پرائیویٹ کا یا پرائیویٹ اسکولز اور پبلک اسکولز کا، یہ ایک اچھا ہیلدی ایک ریلیشن ہو جس سے کہ ایک ہماری ایجوکیشن کی کوالٹی بہتر ہو اور اس میں ہماری سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہو؟ جی بالکل، میں آئی اسٹرانگلی بلیو ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ ماڈل ترقی حاصل کرنے کے لیے. ہمارا ملک ہے نا جی، پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستانی ہے، گورنمنٹ بھی پاکستانی ہے. اس میں کوئی کہہ لے کوئی ضد تو نہیں ہے نا، اس میں نہ کوئی مقابلہ ہے آپس میں. چونکہ پاکستان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. آپ پاکستان دیکھیں، پی آئی اے کو بھی تو آپ نے پریویٹائز کیا نا. آپ پی آئی اے ایک بہت بڑا نیشنل ادارہ تھا آپ کا. تو میرے نزدیک گورنمنٹ نہیں چلا سکتی اداروں کو، خاص طور پر اس طرح کے پی آئی اے کہہ لے. پاکستان ریلوے بھی اسی نیج پر ہے. اس کے بعد ہماری کئی سٹیل ملز تھیں جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، پریویٹائز کر رہے ہیں. کئی ہمارے پروجیکٹس تھے. تو پریویٹائزیشن کمیشن بنا ہوا ہے گورنمنٹ کے اندر ایک، جو کہ گورنمنٹ کے اداروں کو پریویٹائز کریے، بھائی آؤ یہ لے لو اور پیسے ہمیں دے دو اور چلاؤ ان کو. تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بزنس نہیں کر سکتی، گورنمنٹ کوئی کاروباری ادارہ نہیں چلا سکتی، نہ ان کا یہ مینڈیٹ ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر ود پارٹنرشپ کر کے اس کو چلا لینا بڑا اچھا ہے. اور کئی ایسی پالیسیز ہیں جہاں پر گورنمنٹ زمین دیتی ہے، ان کو سبسیڈائز زمین دیتی ہے، اور فارمرز کو لونز دیے جاتے ہیں، ایگریکلچرز کو، گروورز کو، کیونکہ یہ ہماری اکانومی ہے، اس پہ بیس کرتی ہے. تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ریسرچ میں بھی آپ کو یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی. اور جب تک یہ ریسرچرز آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے، دیکھیں کووڈ میں ہمارے پاس ویکسین نہیں تھی، چائنا نے ویکسین بنا لی، ریسرچرز نے بنائی، یونیورسٹیز نے بنائی. پاکستان بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ جب کوئی خدا نخواستہ ایسی کلیمٹی آتی ہے تو ہمارے میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ ہمارے ریسرچر سائنٹسٹ جو ہیں وہ، ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا، ہم نے نیوکلیئر ابیلٹی حاصل کر لی ہم نے، وچ از اے بگ ہال مارک ہے ہمارا، لیکن ہماری اکانومی نہیں بہتر ہو سکی، ہماری غربت نہیں ختم ہو سکی، ہماری تعلیم میں اضافہ نہیں ہو سکا، ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز آج بھی پور ہیں، ہم پہ کریڈٹس ہیں، لونز ہیں. ایک لمبی یہ بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو ایسے حالات میں جب آپ سٹرگل کر رہے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں اس میس میں سے، اور اکنامک مینجمنٹ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اب دیکھیں نا یہ جنگ چل رہی ہے امریکہ اور ایران کی، تو تیل کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، اب پیٹرول کی پرائسز تو بہت بڑھ گئی ہیں ہمارے ہاں. جی آج ہمارے ہاں بجلی نہیں ہے، آج ہمارے ہاں گیس نہیں ہے، آج ہمارے ہاں مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے ہمارے ہاں. تو ہم پہ ہم ایک گلوبل پارٹنرز ہیں پوری دنیا میں، ہم بھی ایک ملک کی حیثیت سے پارٹنر ہیں. تو ہم پہ بھی ان کے اثرات ہیں ان چیزوں کے. تو اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں اسے نکلنے کے لیے. تو اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کا، جی تو آپ اس کو استعمال کریں. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پیسہ ہے، ڈیزائر ہے، ول ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کوئی فیکٹری لگانا چاہتا ہے پاکستان میں، کوئی چیز پروڈکشن کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بزنس ایز آپ دیتے ہی نہیں ہے. یہاں پر تو بجلی کا میٹر لگانا ایک پرابلم ہے، جی سوئی گیس کا میٹر لگانا ایک پرابلم ہے. یہاں پر تو آگے بڑھنا، اور یہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، پھر لیبر لاز ہیں، پھر لیبر پالیسیز ہیں، پھر سریا ہے، جو اپنا سیمنٹ ہے، اس طرح کی جو را مٹیریل ہے مہنگا ہے. سستا آپ لے سکتے ہو، آپ امپورٹ کر سکتے ہو، گڈز کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے، ڈالر کمانا ہے. تو جب تک آپ مینوفیکچرنگ یا مینوفیکچررز کو آپ صحیح مواقع نہیں دو گے تو کیسے پروڈکشن ہوگی؟ تو یہ ایک لمبی بحث ہے. اور کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، آئی ووڈ اسٹرانگلی ارج کہ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمیں جانا چاہیے، اور اٹس اے مسٹ، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر. اور موونگ ٹو نیکسٹ کوشچن، سو آپ کے خیال میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے ہمارے تعلیمی نظام کو افیکٹ کرے گی، یا ہم کیسے اس سے ایک تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں؟ دیکھیں، ایک زمانے میں جب آئی ٹی بوم آیا تھا، کمپیوٹرز آئے تھے، پہلے تو پتہ ہے پورٹیبل کمپیوٹر جی ہوتے تھے، ڈیسک پھر ٹاپ. لیپ ٹاپ آ گئے، پھر موبائل آ گیا، پھر سوشل میڈیا آ گیا. تو یہ ایک گروتھ کا زمانہ ہے. پچھلے 20-30 سال میں آئی ٹی آیا، ہم نے بچوں کو کمپیوٹر دینے شروع کر دیے، ہم نے آئی ٹی سبجیکٹس ہم نے پڑھا. اسی طرح اے آئی آ گیا ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، آٹومیشن ہو رہی ہے، اور اے آئی جو ہے نا وہ آ چکا ہے. اے آئی از اے پلیٹ فارم، اے آئی از اے ٹول.
اے آئی ایک ٹول ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، ان کو سکھانا چاہتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی بزنس کمیونٹی کو بتانا چاہتے ہیں. تو پاکستان بھی اے آئی پہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اب معاملات جو ہے ان کا مسائل کا حل جو ہے نا وہ ایزی حل ہو چکا ہوا ہے. تو بچوں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے. ہماری یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، ہم اے آئی انٹیگریٹڈ کریکولا پڑھاتے ہیں، ہم اے آئی انٹیگریٹڈ ٹیچنگ کرتے ہیں، ہم اے آئی انٹیگریٹڈ لرننگ یعنی کہ اسٹوڈنٹ بھی اے آئی یوز کر رہا ہے، ٹیچر بھی اے آئی یوز کر رہا ہے، انفراسٹرکچر بھی اے آئی بیسڈ ہے کیونکہ آپ کو چاہیے نا فیسلٹی چاہیے، اے آئی ٹیوٹرز چاہیے، آپ کو ہر چیز چاہیے. تو اس پہ ہم لوگ گامزن ہیں، ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہوا ہے ہماری یونیورسٹی نے، اور پاکستان حکومت بھی اس پہ کام کر رہی ہے. ناؤ اے آئی ہیز ٹو بی انکلوڈیڈ ان کریکولا ناؤ رائٹ فرام دا اسٹارٹ. جی. تو اب وہ آپ نے بات کی تھی سنگل نیشنل کریکولا کی، وہ ختم ہو گیا. ایس این سی کا نام بن گیا نیشنل کریکولا آف پاکستان، این سی پی. اب این سی پی بھی ختم ہو کے اب نیا ریویو جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اب حکومت نے کہا کہ اے آئی ڈالو اب اسکولوں میں، اسکولوں کے نصاب میں. اب نیا نصاب بننا شروع ہو گیا ہے. پنجاب میں ٹیکسٹ بک بورڈ وغیرہ اب ایک نئی اتھارٹی بن گئی ہے، پیکٹا جو ہے وہ نئی اتھارٹی ہے، وہ نصاب بھی بناتی ہے. ٹیکسٹ بک بورڈ جو تھا وہ ایگزامینیشن کمیشن امتحان بھی لیتی ہے، اور قائد ایک ادارہ ہے ہمارا ٹیچرز ٹریننگ کا سرکاری. ان تینوں کو ملا کے انہوں نے ایک پیکٹا اتھارٹی بنا دی ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور بالکل ہم سپورٹ کریں گے. پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی بھی مدد چاہیے ہوگی تو ہم، چونکہ ہمارا یہ نصاب ملک کا نصاب ہے، اس میں ہم ہیلپ کریں گے. ہم نے پہلے بھی ہیلپ کی تھی جب ایس این سی بنا تھا، اور ہم نے این سی پی میں بھی ہیلپ کی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں. وی آر ریڈی ٹو ہیلپ ہمیں، ہمارا اپنا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا نصاب پڑھیں. اور لوگ او لیولز کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور میٹرک کو اتنا سپیریئر نہیں سمجھتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میٹرک بھی اسی لیول پہ ہو، وہی کتابیں ہوں، وہی نصاب ہو، اور وہی اپنا اس میں پریکٹیکلز بھی ہوں تاکہ اچھا نصاب ہو. تو اے آئی از اے مسٹ جو کہ اب بڑھا رہے ہیں لوگ. سر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے یہ جو اسٹیپس ہیں اس سے ایک رسائی یا ایکسیس ٹو ایجوکیشن تو ملی ہے لوگوں کو، لیکن سم ہاؤ جو ایک کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یس آئی ایگری ود دس. کوالٹی کو گیج کرنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں ورلڈ رینکنگز ہوتی ہیں، کیو ایس رینکنگ ہے، ٹائمز ہائر ایجوکیشن ہے، یہ وہ ادارے جو آپ کی یونیورسٹی کو رینک کرتے ہیں، ریٹنگ اینڈ رینکنگ کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں. سارا کوالٹی ہوگی تو نظام آگے چلے گا. کوالٹی کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی نظام آگے، تعلیمی نظام نہیں چل سکتا. کوالٹی کمز تھرو ٹیچرز ٹریننگ اینڈ کریکولا پیڈاگوجی، اور آپ پڑھاتے کیا ہیں اور کیسے پڑھاتے ہیں. اب نصاب تو بہت اچھا آپ نے بنا لیا، A1 نصاب بن گیا، لیکن ٹیچر وہ نصاب پڑھا نہیں پا رہا تو کیا فائدہ. تو ٹیچرز ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. کوئی بھی نیا نصاب جب آتا ہے تو آپ ٹیچر کو ٹرین کرتے ہو، بھائی پڑھاؤ. پھر رٹے سے ہٹ کر اب ہم نے انٹریکٹیو پہ جا رہے ہیں، ہم چلے گئے ہوئے ہیں. ہم لوگ رٹا والا پرانا ہو گیا ہوا سسٹم. اب کرٹیکل تھنکنگ اور مینٹل ایبلٹیز کو یوز کرنا، بچے کے اندر وہ چیز ڈالنا کہ وہ سوچے سمجھے، خود سے اپنا پلان کرے، کرٹیکلی سوچے، یہ چیزیں اب نصاب کے ذریعے ہم پڑھاتے ہیں. اور کوالٹی تبھی آتی ہے، بچے کا کانفیڈنس، بچے کی گرومنگ، بچے کی پرسنالٹی، بچے کی اوریٹری، بچے کی گفتگو، بچے کے مینرزم، بچے کی انڈرسٹینڈنگ، اسکل کی کا حصول. یہ ساری بڑی کمپریہنسو ایک کہہ لے ایک جدوجہد جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کرتا ہے. بچے کے اندر ویلیو ایجوکیشن ڈالنا، رسپیکٹ فار آرٹ اینڈ کلچر، ہسٹری وہ ڈالنا، پھر اس کو اپنے سبجیکٹ کی ایکسلنس سمجھانا، پھر اے آئی اس کو پڑھانا، اور بچے کی ڈلیوری، بچے کا امپیکٹ. بچہ جب کسی کمپنی میں نوکری یا کام کرتا ہے تو پہلے 10 سیکنڈ میں جو امپیکٹ اس نے دینا ہے، یہ سارا کچھ ہم پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. اور اس کو پڑھانے کے لیے ہم ٹیچر کو تیار کرتے ہیں. اپنے ٹیچر کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم ریسرچ کرو، محنت کرو، تمہیں کوئی بھی ٹولز چاہیے ہم تمہیں دیں گے. کلاس روم ڈسپلن، کلاس روم میں اٹینٹیو ہونا بچوں کا، اور
بچہ اگر کوئی کورس مس کر گیا ہے تو وہ نیٹ پہ ہم ڈال دیتے ہیں, بچہ نیٹ سے اس کو پل ڈاؤن کر کے پڑھ لیتا ہے. تو ہم بچے کا نقصان نہیں ہونے دیتے ہیں. میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی حوالے سے. بچہ از اے پروڈکٹ جو ہم نے اب دنیا کے لیے اس کو تیار کرنا ہے. رائٹ. ہم نے ہی از گوئنگ ٹو بی اے پروڈکٹ آف دا ورلڈ, ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور تو لہٰذا جو ہے وہ کوالٹی از اے مسٹ. کوالٹی چیک اور کوالٹی کے انڈیکیٹرز, کوالٹی کے لیے ریڈینس. اب ہر کوئی آن لائن نہیں پڑھا سکتا, دیکھیں نا آن لائن کے بھی رولز ہیں, SOPs ہیں, اس کی ریڈینس ہوتی ہے ساری. تو اب کووڈ آیا, 2 سال تو بند رہے ادارے, تو آن لائن پڑھایا ہم لوگوں نے سب نے, تاکہ بچے کا نقصان نہ ہو. تو آئی ووڈ ایمفسائز آن کوالٹی. کوالٹی کے بغیر کوئی فائدہ نہیں بڑی بڑی عمارتوں کا اور بڑے بڑے گراؤنڈس کا, اربوں روپے کی عمارتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کوالٹی نہیں ہوگی. تو کوالٹی پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. سر ایک ایسے ملک میں جہاں تعلیم اور ڈیولپمنٹ کے اتنے چیلنجز ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں بطور چیئرمین گندھارا ایسوسی ایشن ورثے کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیں ورثے کی اہمیت جو ہے وہ تو پڑھانے سے ہی آئے گی نا. اور ورثہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ورثے کو کبھی امپورٹنس دی نہیں گئی, پریورٹی لسٹ پہ کبھی نہیں آیا. اور بڑی بڑی دنیا ہمارے ماڈلز کو آ کے اسٹڈی کرتی ہے, کلچرل اسٹرینتھ جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, اور جن کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. تو ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی لیڈر ہو, اینی پرائم منسٹر, اینی لیڈر آف دا ورلڈ, اگر وہ ہسٹری اور ورثے سے ان ٹچ نہیں ہے تو وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا. ہمیں ہسٹری پڑھنی بھی ہے, ہمیں پولیٹیکل ہسٹری بھی پڑھنی ہے, پڑھانی بھی ہے ہمیں ورثے کو آگے چلانا بھی ہے, ٹریڈیشن اور ویلیوز کو آگے چلانا ہے ہمیں. یہی ہماری اسٹرینتھ ہے مسلمانوں کی, ہمارے پاکستان کی اسٹرینتھ ہی یہی ہے. ہم لوگ کلچرلی ہم لوگ بڑے بانڈیڈ قسم کے لوگ ہیں, ہم لوگ, ہمارا معاشرہ جو ہے, جی. اور یہی ہماری اسٹرینتھ اور یہی ہماری بیوٹی ہے. ہم آئسولیٹڈ نہیں رہ سکتے اپنے نیبرہڈ سے یا اپنے نیبر سے. اور ہمیں اپنے روایات کو, اپنا ورثے کی اثاثے کو ہمیں پڑھانا بھی ہے, آگے چلانا بھی ہے. ہم نے اس پہ حکومتیں بڑا کام کرتی ہیں, کلچرل ڈیز مناتی ہیں اور ورثے کو انٹیکٹ رکھتی ہیں. یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے ہمارے ہسٹوریکل مونیومنٹس جو ہیں, یہ بادشاہی مسجد ہے, لاہور فورٹ ہے, ہسٹری ہم پڑھاتے ہیں, یہ ورثہ ہی ہے نا سارا ہمارا, ہماری ہیریٹیج ہے. تو آپ کی ہیریٹیج جو ہوتی ہے وہ شان ہوتی ہے آپ کی, ایسے ہی, اور آپ اس شان پہ رہ کے آپ آگے چلتے ہو. اینڈ وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور ہیریٹیج, وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور ہسٹری. سر وہ آپ بات کر رہے تھے, میں یہی سوچ رہا تھا کہ ورثہ آپ کو زمین سے جوڑتا ہے, اور ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زمین سے شاید اس طرح سے جڑے نہیں ہیں, اسی لیے جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ ہوا میں ہوتی ہیں, اور اس میں اکثر وہ ایکچوئل جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. May I comment on this? Yes, I think policies should be based on ground realities. ہم لوگ امریکن پالیسی یا کوئی برطانیہ کا مکسچر لگا دیتے ہیں, دیٹ ول ناٹ ورک. جی. ہمارا اپنا ایک معاشرہ ہے, ہمارا اپنا ایک نظام ہے, ہمارے یہاں پر ویلیوز ہیں, تو ہمیں اس پہ رہ کے ہمیں اپنی پالیسیز بنانی ہے جو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ. ان کا معاشرہ ڈفرینٹ ہے دوسروں کا ہم سے, ٹھیک ہے, وہ کامیاب لوگ ہیں, وہ آگے بڑھ گئے ہم سے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ امریکن ایک ماڈل یہاں لگا دیں ریپلیکا پورا 100%, دیٹ ول ناٹ ورک. ایبسلیوٹلی. وہ جو ہے وہ اپنا خراب ہو جائے گا سارا. So it has to be a good mixture. It has to be a good mix which is applicable to our needs, to our cultural habits, جو ہماری اپنا. تو وہ یہ نا کہ ہم چائے پینے والے لوگ ہیں نا, ہم کافی پہ سوئچ نہیں کرتے. ہاں ایبسلیوٹلی. تو یہ ایک کلچرل ایشو ہے. سر ہم ایک پیڈاگوجی کی ٹریننگ اٹینڈ کر رہے تھے اور امریکن ٹرینرز تھے وہاں پہ, تو انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر وہ بات کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک ٹیچر نے کھڑے ہو کر بڑا اچھا سوال کیا. اس نے کہا کہ 40 منٹ کی کلاس میں 60 بچوں کو پڑھانا ہو تو اس میں اپنا سلیبس کور کرواؤں گا, بچوں کو اٹینڈنس لوں گا, یا ان کو کریٹیکل تھنکنگ سکھاؤں گا. آپ مجھے کوئی فریم ورک بنا کے دے دیں کہ جس میں یہ سب کام ہو سکے, کیونکہ یہ ماڈل 10 یا 8 بچوں پہ تو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, بٹ آپ 50 بچوں کی کلاس پہ ٹھیک ہے. نہیں کر سکتے. ہم نے اس میں یہ کیا نا کہ ہم نے ون ڈے, ہم نے فرائیڈے ہم نے کہا کہ آپ کلچر کی بات کریں. ہم نے کہا 4 دن پڑھائیں, آپ نصاب پڑھائیں. ٹھیک ہے. اور جو کریٹیکل انالیسس, کریٹیکل تھنکنگ, ویلیوز ہے وہ ایک
दिन اس کا رکھ لیں آپ. بہت اچھا. بچوں سے کویشچن آنسر کریں, گپ شپ لگائیں. کیونکہ نصاب بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور بچے کو ایکسٹرا چیزیں بھی بتانی ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کو اس طرح ہم نے پلے کیا ہوا ہے, اور دیٹ ورکس. بچہ ہمارا ڈریس کوڈ ہے, ہماری یونیورسٹی میں ڈریس کوڈ ہے. اچھا. وی ڈونٹ الاؤ گرلز ٹو ویئر, وی الاؤ دیم ٹو ویئر پراپر ڈریسز. ٹھیک ہے. ہم اپنے جو ہمارے میلز ہیں ان کا بھی ڈریس کوڈ ہے, ہمارے ٹیچرس کا بھی ڈریس کوڈ ہے, اور ہمارے ہاں کو ایجوکیشن ہے. تو رسپیکٹ فار اے فیمیل از امپورٹنٹ. ہم اس پہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ. ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح آپ نے بات چیت کرنی ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ. ہم نے ڈسپلن قائم رکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں نو اسموکنگ زونز ہیں, ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں. نو ڈرگس, ڈرگ فری زون ہے ہمارا. پرابلم تو ہوتی ہے ڈرگس کی یہاں. جی جی. ہم پھر ریلیجس اسکالرس کو بلا کے ویلیو ایجوکیشن دیتے ہیں, ان کو فیتھ کے متعلق بتاتے ہیں. اکثر بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں, ان کو فیتھ نہیں ہوتا, پرابلم میں ہوتے ہیں. ہم نے کاؤنسلرز رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, ویلنس کاؤنسلرز, جو ٹیچرس کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی بچی کو ایشو ہے, ہوتا ہی ہے گھروں میں ایشوز ہوتے ہیں, وہ بچہ پھر بولتا ہے, بچہ بتاتا ہے, اس کی پھر آپ کاؤنسلنگ کرتے ہو, اس کو بچاتے ہو, آپ اس کو راہ راست پہ رکھتے ہو. تو ہم ایز اے رسپانسبلٹی ہم یہ کام کرتے ہیں, ایجوکیشن دیتے ہیں اپنے بچے کو. یہ ہماری ایک مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچہ امانت ہے پیرنٹس کی جو ہمارے اداروں میں آیا ہے. اس کو ہم شیپ اپ کرتے ہیں, اس کو ریفائن کرتے ہیں, اس کو تراشتے ہیں, بناتے ہیں, پرسنالٹی بناتے ہیں, اس کو ایک جنٹل مین بناتے ہیں, اس کو ایک جنٹل لیڈی بناتے ہیں اس کو ہم. تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے, ہماری یونیورسٹی میں ہم کوالٹی پہ بہت زور دیتے ہیں, اور ہم اس کی بچے کی پرسنالٹی پہ زور دیتے ہیں. ہم بچوں کو فیتھ پر لیکچرز دیتے ہیں, ہم کلچرل باتیں بھی بتاتے ہیں, ہیریٹیج کی باتیں بھی بتاتے ہیں. ہم ٹرپس آرگنائز کرتے ہیں, ہم انہیں میوزیمز میں لے جاتے ہیں, ہم آرکیولوجسٹ کو بلاتے ہیں, ہسٹورینس کو بلاتے ہیں. ہم آرکیٹیکچر میں ہم بڑی بڑی پرانی بلڈنگز پہ بتاتے ہیں جس میں ہسٹری بھی آ جاتی ہے, ہیریٹیج بھی آ جاتی ہے. تو اٹ ورکس, اٹس اے گڈ کمبینیشن. آپ اگر ہمارے لسنرز کو, اس میں پیرنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں آپ ایک اگر آپٹمزم کا کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ پیغام یہی ہے کہ ہم پاکستانی, اور ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو برا بھلا کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. یہی ہماری شان ہے, یہی ہماری پہچان ہے. اور ینگسٹرز کا کام ہے صرف پڑھنا اور پڑھائی کرنا اور اسکل حاصل کرنا. ہماری قوم میں بڑا جذبہ ہے, اور ہمیں ملک کو سنبھالنا ہے. ہمیں ان مصیبتوں سے بچنا ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنی رسپانسبلٹی ہم نے پہلے. ہمیں اگلے پہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اپنے آپ کو تو ہم پراپر کریں نا پہلے. تو اگر ہم خود سے ڈسپلن ہو جائیں تو یہ معاشرہ بھی ڈسپلن ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اگلا ڈسپلن ہو اور ہم میں ڈسپلن نہ ہو, ایسا نہیں چلے گا. تو پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے. میری ینگسٹرز سے یہی ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ بس محنت کریں, اچھے نمبرز لیں, رزلٹ شو کریں, اچھی ڈگری لیں, نوکری مل جاتی ہے, کاروبار بھی شروع ہو جاتا ہے, ہر چیز ہو جاتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ہوتی ہے. اینڈ پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اوور نائٹ ملینئرز. ایک دم جو ہے نا وہ دولت مند ہونے والی خواہش مت رکھیں, یہ ٹائم کے ساتھ چیزیں آتی ہیں. اور آپ کوئی بھی غلط راستہ اختیار کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے آئے گا. کوئی غلط راستہ مت, آپ تحمل سے آگے چلیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ برکت ڈالتے ہیں. نیت آپ اپنی صاف رکھیں, دھوکہ مت دیں, غیبت مت کریں. یہ ہمارے معاشرے میں غیبت بہت زیادہ ہے, سازش بھی بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. جس ادارے میں رہیں اس ادارے کی رسپیکٹ کریں, وہاں پہ کوئی سازش نہ کرے, اور ادارے کی رسپیکٹ کریں گے, ملک کی رسپیکٹ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دے کے آپ کے ہر کام میں برکت ڈال دیں گے. تھینک یو ویری مچ.